نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج 774 فقہ القلوب فقہ الاحسان. والاحسان الى الخلق نوعان، اور مخلوق کے ساتھ احسان دو طرح کا ہوتا ہے. نوع کہتے ہیں قسم کو، نوعان دو قسمیں. الاول نمبر 1 احسان عام، عام احسان، یستطیعہ کل انسان، جس کی استطاعت رکھتا ہے ہر انسان، جو احسان سبھی کر سکتے ہیں. ببذل المال، مال خرچ کر کے. وطیب الکلام، اور عمدہ گفتگو کے ساتھ. یعنی یہ کام ہر ایک کر سکتا ہے اور خوشی سے لوگ کرتے ہیں کہ دوسروں پر اپنا مال خرچ کرے یا پھر دوسروں کے ساتھ اچھی طرح بات کرے. الثانی احسان خاص، خاص احسان. لا یستطیعہ الا خواص الخلق، جس کی استطاعت نہیں رکھتے مگر مخلوق میں سے خاص بندے. خاص احسان خاص لوگ ہی کر سکتے ہیں. وَهُوَ الْإِحْسَانُ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور وہ احسان وہ ہے کہ تو اس کے ساتھ اچھا کرے جو تیرے ساتھ برا کرے. یعنی جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ تم اچھا کرو، تو یہ خاص قسم کا احسان ہے. خاصتاً من لہو حق کبیر علیک، خاص طور پر ان کے ساتھ جن کا تم پر بہت بڑا حق بھی ہے. کل اقارب والاصحاب، جیسے رشتہ دار اور دوست. فمن اساء الیک منہم فقابل اساءتہ بالاحسان الیہ، تو ان میں سے جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ، اس کی برائی کے مقابلے میں اس کے ساتھ احسان کرو. فَإِن قَطَعَكَ فَصِلْهُ، پھر اگر وہ تم سے رشتہ کاٹ لے تو تم اس سے رشتہ جوڑو. وَإِن ظَلَمَكَ فَاعْفُ عَنْهُ، اور اگر وہ تم پر ظلم کرے تو تم اس کو معاف کر دو. وَإِن حَرَمَكَ فَآتِهِ، اور اگر وہ تمہیں محروم کر دے تو تم اس کو دیا کرو، تم اس کو عطا کرو. وَإِن هَجَرَكَ فَطَيِّبْ لَهُ الْكَلَامَ، اور اگر وہ تجھ سے بولنا چھوڑ دے تو تم اس سے اچھی طرح بات کرو. وَابْذُلْ لَهُ السَّلَامَ، اور اس کو سلام کرو. فَإِذَا قَابَلْتَ الْإِسَاءَةَ بِالْإِحْسَانِ، پھر جب تم برائی کا مقابلہ احسان کے ساتھ کرو گے، حصلت فوائد عظیمہ للطرفین، تو دونوں طرف کو، یعنی جو احسان کرنے والا ہے اس کو بھی اور جس کے ساتھ احسان کیا گیا اس کو بھی عظیم فوائد حاصل ہوں گے. ولا يستوي عند الله ولا عند الخلق فعل الحسنات والطاعات التي يحبها الله وفعل السيئات والمعاصي التي يبغضها الله، اور اللہ کے ہاں برابر نہیں ہوتا اور نہ مخلوق کے ہاں اچھائی اور اطاعت کرنا جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور برے کام اور گناہ کے کام کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. کما لا یستوی الاحسان الی الخلق ولا الاساءۃ الیہم، جس طرح کے برابر نہیں ہے مخلوق کے ساتھ احسان کرنا اور ان کے ساتھ برائی کرنا. بل ذلک کلہ مختلف فی الذات والصفات والجزاء، بلکہ یہ سب کا سب بہت فرق ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اور جزا یا نتیجے کے اعتبار سے. کیا فرق ہے؟ اچھا کرنا اور برا کرنا. اچھائی الگ چیز ہے، برائی الگ چیز ہے. اچھائی کی خصوصیت کچھ اور ہے، برائی کی کچھ اور ہے. اچھائی کا نتیجہ کچھ اور ہے، برائی کا کچھ اور ہے. دونوں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ جاتے ہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اچھائی برابر نہیں اور نہ ہی برائی برابر ہے،
برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سب سے بہترین ہو. تو وہ شخص جس کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی دشمنی پیدا ہو گئی، وہ ایسے ہو جائے گا گویا کہ وہ دلی دوست ہے، گہرا دوست ہے. ولی دوست ہے، مددگار ہے. حمیم بہت گہرا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کی برائی کے جواب میں اچھائی کرنے سے انسان بڑے سے بڑے مسائل کو حل کر سکتا ہے، لوگوں کی دشمنی کو دوستی میں بدل سکتا ہے، لوگوں کی بے رخی کو، بے پرواہی کو، بد اخلاقی کو اخلاق میں بدل سکتا ہے. ایک اچھا انسان، ایک سمجھدار انسان پورے گھرانے کو تبدیل کر دیتا ہے، پورے خاندان کو تبدیل کر دیتا ہے، معاشرے کے اندر تبدیلی لے آتا ہے. لیکن یہ ممکن ہی نہیں جب تک کہ برائی کے جواب میں اچھائی نہ کی جائے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ حسنہ جو ہے وہ بھی برابر نہیں ہوتی. کوئی حسنہ چھوٹے درجے کی ہوتی ہے، کوئی حسنہ اس سے بڑی، اور کوئی بہت ہی اعلیٰ درجے کی. یعنی ولا تستوی الحسنہ، تو حسنہ برابر نہیں ہوتی، یعنی ساری نیکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اوپر احسان عام کی بات ہے اور احسان خاص کی بات ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سیئہ بھی برابر نہیں ہوتی. یعنی ایک معنی تو یہ ہے کہ حسنہ اور سیئہ برابر نہیں، اور ایک یہ کہ حسنہ کے بھی درجے ہیں اور سیئہ کے بھی درجات ہیں. کچھ برائیاں چھوٹی ہوتی ہیں، صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. زنا برا ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر محارم کے ساتھ کیا جائے تو اور بھی بڑا ہے. Just a question. Just like we're comparing that hasana is not equal to sayyi'ah, and yani idfa billati hiya ahsan. We are replacing the sayyi'ah with hasan. So if there is a hasana of a lower level, so we replace it with higher level. hasana of higher level, right? یعنی کسی نے آپ کے ساتھ ایک اچھائی کی، آپ جواب میں 2 اچھائیاں کریں. اور یہی سوچ انسان کے اندر ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں اس کے ساتھ برابری کا ایسا کر لوں تو کام چل جائے گا، خانہ پوری ہو جائے گی. نہیں، اس نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے، وقت آنے پر میں اس سے بھی زیادہ اس سے اچھا کروں گا. یعنی دوسرے کے برابر پر اچھائی نہ سوچیے، اس سے بڑھ کر اچھائی کرنے کا سوچیے، اور اس کا ریوارڈ آپ کو بندوں کی طرف سے بھی ملے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ریوارڈ آپ کو دے گا اس کا تو کوئی میچ ہی نہیں. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسا دینے والا ہے کہ جو اچھا کرے اس کے لیے اچھا ہے اور زیادہ بھی ہے. تو اگر بندے اچھائی کے جواب میں اچھائی کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں تو کیا بدلے میں ان کو زیادہ نہیں ملے گا؟ زیادہ کرنے والوں کو زیادہ ہی ملے گا. ایک عام انسان کے ساتھ اچھائی بھی اچھائی ہے، لیکن ایک دشمن کے ساتھ اچھائی اور ایک حاسد کے ساتھ اور ایک عداوت رکھنے والے کے ساتھ اچھائی جو ہے وہ بڑے درجے کی اچھائی ہے، کیونکہ اس سے اس کا حسد دور ہوگا، اس کی دشمنی دور ہوگی، اس کی بے رخی ٹھیک ہوگی، اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی، اس کی بد اخلاقی کو کوئی آپ کا طرز عمل اچھا اخلاق سکھا جائے گا. تو اس میں بے پناہ فائدے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر انسان یہ چاہتا نا میں دوسرے سے زیادہ بہتر ہوں، سمجھتا تو یہی ہے یا نہیں، انا خیر منہ. تو آپ اسی صورت میں دوسرے سے بہتر ہو سکتے ہیں جب آپ دوسرے کے حسن سلوک کے مقابلے میں زیادہ بہتر حسن سلوک کرنا جانتے ہو. So that just reminded me of experience a long time ago back home. When the weddings used to happen, so whatever money the bride and the bridegroom would get, I remember one of my relatives actually noting down all the names and the amount of money that they gave. And I asked her that, why are you writing the amount? She said, because when we have to give back, when their kids get married, so we have to know how much they give. So they're maintaining the record. ریکٹ کہ بس برابر کا کرنا ہے. قرآن کی آیت کے ساتھ ہی میرے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ
جو عورت آپ کے راستے میں گندگی پھینکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ کر کے دکھا دیا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ کے لیے سوچا جائے یا سنت پر عمل کیا جائے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں رہتا. بالکل، یعنی مجھے دوسرے سے بہتر بننا ہے، مجھے دوسرے سے آگے نکلنا ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب میں اپنے آپ کو دوسرے کے رویے کے تابع نہ کروں بلکہ اس سے بہتر کرنے کی کوشش کروں. عام طور پر اگر کوئی ہمیں سلام نہ کرے تو ہم یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا، جیسے بچے ہیں یا چھوٹے ہیں یا کوئی. تو بجائے اس کے کہ آپ اسی جلن کڑن میں رہیں، آپ خود سلام کا آغاز کریں، وہ بھی اچھا فیل کریں گے، وہ بھی سیکھیں گے اور آپ بھی خوش ہو جائیں گے، تو انسٹنٹ فائدہ ہوگا. I noticed with siblings, I tested myself. Me and my sister, we would always argue. But one day I decided to say thank you to everything she was saying. Or saying something nice in return. And eventually she stopped talking. I realized that if you counter a fire with fire, you don't get anything, you just get burned. Obviously. I was saying this, but فَإِنْ قَطَعَكَ فَصِلْهُ وَإِنْ ظَلَمَكَ فَاعْفُ عَنْهُ. It's very hard, especially I see that in this, but we always have problem with family members. Those who are very close to you. And something that came to my mind right now is like, okay, Allah has done ihsan to us with so many things, subhanallah. Yes. And we want to see Allah, so we have to really like act on this. So those who have got, you have to do ihsan to them. ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر احسان کر رہا ہے. ہم اس کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں تو وہ ہم سے رزق چھین نہیں لیتا. جو شخص صبح اٹھ کر نماز نہیں پڑھتا، کیا اس کا ناشتہ غائب ہو جاتا ہے؟ پھر بھی وہ اللہ کے دیے میں سے کھا ہی رہا ہوتا ہے نا. اس بندے نے اپنا فرض پورا نہیں کیا لیکن اللہ اپنا احسان جاری رکھے ہوئے. Ustadha, last Friday's khutbah at Al-Huda was like out of the book of Kitab al-Ihsan. Yes. How beautifully the Sheikh gave the example from the Seerah. So we learn that being a Muhsin benefits you and benefits the religion, the people around you, benefits others. How enemies of Islam became the defenders and supporters of Islam. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیا. وہ قوتیں جو آپ کے خلاف استعمال ہوتی تھی وہ آپ کے ساتھ مل کر دوسروں کے خلاف استعمال ہونے لگی. فالنفوس مجبولۃ علی مقابلۃ المسیء بالاساءۃ. فالنفوس تو انسانی نفس، مجبولۃ ان کے اندر یہ بات رکھ دی گئی، ان کی انسٹنکٹ میں یہ بات ہے، جبلت میں یہ بات ہے، علی مقابلۃ المسیء کہ برا کرنے والے کا مقابلہ کریں باساءتہ ویسی ہی برائی کے ساتھ. یعنی انسان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب اس سے کوئی برا کرتا ہے تو اس کا انسٹنٹ پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، جو بغیر کسی نیت کے ہوتا ہے کہ یعنی پیچھے سے اگر کسی نے آپ کو پش کیا، آپ یہ تھوڑی کریں گے کہ اسمائل پاس کریں مڑ کے، آپ اپنی کونی پیچھے مار کے اس کو بھی فوری طور پہ پش کر دیں گے. انسٹنٹ ری ایکشن. پھر بعد میں چاہے آپ پچھتائیں کہ میں ایسا نہ کرتا، بہت اچھا نہیں کیا، لیکن ایسا ہو جاتا ہے. مینٹل ریفلیکس ایکشن. وعدم العفو عنہ اور اس کو معاف نہ کرنا. فکیف بالاحسان الیہ تو اس کے ساتھ احسان کیسے ہوگا. ولا یصل الی ہذہ الرتبۃ العالیۃ الا من صبر اور اس بلند مرتبے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا جب تک کوئی صبر نہ کرے. وعرف جزیل الثواب اور بہت زیادہ ثواب کو نہ جانتا ہو. وامتثل امر ربہ اور اپنے رب کے حکم کی اطاعت نہ کرتا ہو. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم اور نہیں ڈالی گئی یہ بات مگر ان لوگوں کے اندر جنہوں نے صبر کیا، اور نہیں ڈالی گئی یہ بات مگر وہ جو بڑی قسمت والے ہیں. یعنی یہ ہر ایک کے اندر نہیں ہے، یہ صابرین کی صفت ہے اور بڑے نصیبے والوں کی صفت ہے. بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو کہ کسی کی برائی کے جواب میں اچھائی کر سکیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اب دیکھیں کہ بہت دفعہ جھگڑے پیدا کیوں ہوتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا لوگوں کے درمیان جھگڑا کب بڑھتا ہے، لڑائی دشمنی
یعنی کہ بری فضا، یہ سب کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ایک برائی کرتا ہے تو جواب میں دوسرا اس سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر پہلا اس سے آگے بڑھتا ہے، پھر دوسرا اس سے آگے بڑھتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک گرہ جب لگتی ہے مثلاً تو اس کو کھولنا آسان ہوتا ہے، جب اس کے اوپر ایک اور لگ جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک اور لگ جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک اور لگ جاتی ہے تو معاملات مشکل سے مشکل تر ہو جاتے ہیں اور تعلقات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ان مسائل کا حل بھی احسان کے سوا کچھ نہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَكُلُّ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ إِحْسَانٌ إِلَى عِبَادِهِ يُشْكَرُ عَلَيْهِ وَلَهُ فِيهِ حِكْمَةٌ تَعُودُ إِلَيْهِ يَسْتَحِقُّ أَن يُحْمَدَ عَلَيْهَا لِذَاتِهِ. وَكُلُّ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ، اور ہر وہ چیز جس کو اللہ عز و جل نے پیدا کیا ہے، فیہ اس میں احسان احسان ہے، الی عبادہ اس کے بندوں کے لیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے کس کے لیے بنائی ہیں؟ بندوں کے لیے بنائی ہیں. تو یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ دراصل اللہ کا بندوں پر احسان ہے جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. یشکر علیہ، اس پر شکر ادا کیا جانا چاہیے. وَلَهُ فِيهِ حِکْمَةٌ، اور اس کے لیے اس میں ایک حکمت ہے، تعود الیہ، جو اسی کی طرف لوٹتی ہے. یستحق، وہ مستحق ہے، ان یحمد علیہا، کہ وہ اس پر تعریف کیا جائے، لذاتہ، اس کی ذات کے لیے، یعنی اس احسان پر اس کا شکر اور اس کی تعریف کی جانی چاہیے. وَجَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ فِيهَا إِنْعَامٌ عَلَى عِبَادِهِ، اور ساری مخلوقات میں ایک انعام ہے اس کے بندوں پر، یحصل بہا ہدایتہم، جس کے ذریعے وہ ان کی ہدایت حاصل کرتا ہے. وتدل علی وحدانیتہ، اور وہ دلالت کرتا ہے، یعنی یہ انعام دلالت کرتے ہیں اس کی وحدانیت پر، وصدق انبیائہ، اور اس کے انبیاء کی سچائی پر. یعنی ان تمام مخلوقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کا اہتمام کرتا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی وحدانیت پر اور اس کے انبیاء کی سچائی پر دلالت کرتی ہیں. وَهِيَ تُوجِبُ الشُّكْرَ لِمَا فِيهَا مِنَ النِّعَمِ، اور وہ شکر کو واجب کرتی ہیں جو بھی اس میں نعمتیں ہیں. وَتُوجِبُ التَّذَكُّرَ لِمَا فِيهَا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى عَظَمَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ، اور یاد دہانی کو واجب کرتی ہیں جو بھی چیز دلالت کرتی ہے اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت پر. وما يحصل بها من الایمان والعلم والعمل، اور جو ان کے ذریعے ایمان، علم اور عمل حاصل ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے اندر ایک سبق ہے، ان سب کے ذریعے انسان کو ایک رہنمائی ملتی ہے، اور انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان سے سبق حاصل کرے، شکر ادا کرے، اور پھر ان کے ذریعے ایمان، علم اور عمل میں آگے بڑھے. والعبد يدعوه الى عبادت اللہ داعی الشکر وداعی العلم بربہ وآیاتہ ومخلوقاتہ، وقد جبلت النفوس على حب من احسن الیہا وتعظیم واجلال من هو اکبر منہا. والعبد، اور بندہ، یدعوہ، بلاتا ہے اس کو، الی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کی طرف، داعی الشکر و داعی العلم، شکر کی طرف بلانے والا اور علم کی طرف بلانے والا، اپنے رب کے بارے میں اور اس کی آیات اور اس کی مخلوقات کے بارے میں. وقد جبلت النفوس، اور انسانی نفوس کے اندر رکھ دی گئی یہ بات کہ انسان اس سے محبت کرے جو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، اور اس کی تعظیم کرے اور اس کو بڑا مانے جو اس سے بڑا ہے. واللہ عز وجل هو المنعم المحسن الى جمیع خلقہ، اور اللہ عز وجل وہی منعم ہے، محسن ہے اپنی تمام مخلوقات کے لیے. فما بالعباد من نعمت فمنہ، بندوں کے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہے. وحدہ لا شریک لہ، اکیلے اسی کی طرف سے جس کا کوئی شریک نہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر،
پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ تو اسی کی طرف تم فریاد کرتے ہو. یعنی تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر تم اسی کی طرف فریادیں کرتے ہو، اسی سے تکلیف دور کرنے کی دعائیں کرتے ہو. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. تو نعمتیں جو ہیں ان کے دو فائدے ہوتے ہیں. مثلاً پانی ایک نعمت ہے، تو ہم پانی پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پیاس بجھتی ہے، سکینت آتی ہے، ایک ضرورت پوری ہوتی ہے. دوسرے اس کے اندر ایک چھپی ہوئی نعمت اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب بندہ اس کو پیتے ہوئے غور کرتا ہے کہ اللہ نے کس طرح یہ پانی بنایا، کون ہے جو اس پانی کا خالق ہے، کون ہے جو اس کو مجھ تک پہنچاتا ہے، تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہ جو ہدایت کی نعمت ہے انہی نعمتوں کے ذریعے جو حاصل ہوتی ہے. یہ جو پیچھے پیراگراف ہے نا 774 پر، وَجَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ فِيهَا إِنْعَامٌ عَلَى عِبَادِهِ يَحْصُلُ بِهَا هِدَایَتُهُمْ. ان انعامات اور ان نعمتوں کے ذریعے انسان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے، ڈائریکٹ فائدہ اور انڈائریکٹ فائدہ، کہ اس پانی کو ہم پیتے بھی ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم ہدایت بھی پاتے ہیں. جب ہم اس کی ویلیو پر غور کرتے ہیں، اس کے بنانے والے پر غور کرتے ہیں، اس کے پہنچانے والے کا انعام اور احسان مانتے ہیں. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. وَأَفْضَلُ النِّعَمِ وَأَجَلُّهَا وَأَعْظَمُهَا نِعْمَةُ الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت، اعلیٰ نعمت، سب سے جلیل القدر، سب سے عظیم نعمت نعمت ایمان ہے، اور اعمال صالحہ کی نعمت ہے جس کو ان کی توفیق ہو جائے. وما یصیب الانسان نوعان، اور انسان کو جو کچھ پہنچتا ہے وہ دو قسم کا ہے. ان کان یسرہ فہو نعمت بینۃ، جو چیز اس کو خوش کرتی ہے وہ ایک واضح نعمت ہے. کل ایمان والاعمال الصالحہ، جیسے ایمان اور اعمال صالحہ. والاہل والاموال والاولاد ونحوها، اہل و عیال، مال و دولت، اولاد، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ظاہری نعمتیں ہیں. وَإِن كَانَ يَسُوءُهُ فَهُوَ نِعْمَةٌ خَفِيَّةٌ كَالْمَصَائِبِ وَالْآلَامِ. اور اگر کوئی چیز اس کو تکلیف دیتی ہے انہی میں سے، مثلاً ایمان لا کر کوئی آزمائش آ گئی، اعمال صالحہ میں جیسے نماز پڑھنے میں کوئی تکلیف ہے، اہل و عیال ہیں وہ ہیں پاس لیکن ان سے کئی شکایتیں بھی ہیں، اموال ہیں ان کے کمانے میں مشکلات ہیں، یا ان کے چوری ہو جانے کا ڈر ہے، یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اولاد ہے ان کی طرف سے کئی تکلیفیں آتی ہیں. یعنی ایک طرف ظاہری طور پر وہ سب نعمتیں ہیں جن کی بندے کو ضرورت ہوتی، لیکن ان کے اندر مصائب اور آلام بھی ہیں، اور وہ مصائب اور آلام جو ہیں وہ بھی نعمت ہیں. یہ بہت گہرا معنی ہے. یعنی اولاد میں، مال میں، انسان کی مختلف چیزوں میں جو مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہ بھی نعمت ہیں. کیسے؟ یکفر اللہ بہا خطایاہ، اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کی وجہ سے اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے. ویرفع بہا درجاتہ، اور ان کے ذریعے اس کے درجات بلند کرتا ہے. ویثاب بالصبر علیہا، اور ان پر صبر کر کے اس کو ثواب ملتا ہے یا وہ ثواب دیا جاتا ہے. وفیہا حکمت ورحمت لا یعلمها العبد، اور اس میں ایک ایسی حکمت اور رحمت ہوتی ہے جس کو بندہ جانتا نہیں ہوتا. تو مصائب اور آلام کیسے نعمتیں ہیں؟ نمبر 1 خطائیں ختم ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. نمبر 2 درجات بلند ہوتے ہیں. نمبر 3 صبر کا ثواب ملتا ہے. اور ان کے اندر حکمت اور رحمت بھی ہوتی ہے جسے بندہ نہیں جانتا. تو یہ 4 چیزیں ہو گئی. کسی کمپلینٹ کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے دماغ میں جب یہ 4 پوائنٹس آ رہے تھے تو کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے ماں ناراض ہوئی، بچے نے نافرمانی کی یا کچھ کیا، تو اس میں بچے کی بچت ہوتی ہے. مطلب دکھ پہنچا آپ کو کہ بچے نے نافرمانی کی ہے، ماں ناراض ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ جب ماں ناراض ہو کر چپ رہے گی تو وہ کم از کم وہ باتیں نہیں کہے گی جو کہہ کر بچے کو بد دعا بھی دے سکتی تھی. اس طرح سے یہ بھی ایک نعمت ہے. بالکل بد دعا. اور پھر یہ ہے کہ یا پھر اس کو مار پٹائی کرے گی تو وہ بھی بچ گیا. تو ان سب چیزوں میں جب چھوٹی چھوٹی چیزیں گھروں کے اندر ہوتی ہیں، یہ سب نعمتیں ہوتی ہیں جس کو اگر ہم دیکھ سکیں اس نعمت کی آنکھ سے. بالکل. والنعمتان کلاہما احسان من اللہ. دونوں طرح کی نعمتیں کون سی؟ خوش کرنے والی ظاہری اور تکلیف دہ چیزیں، یہ دونوں جو نعمتیں ہیں، کلاہما احسان من اللہ، یہ دونوں کے دونوں اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے. وتحتاجان مع شکر الی الصبر، اور شکر کے ساتھ صبر کی محتاج ہیں. اما الضراء فظاہر، تکلیف تو ظاہر ہوتی ہے. وَأَمَّا نِعْمَةُ السَّرَّاءِ فَتَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَةِ فِيهَا، تو جو خوشحالی کی نعمت ہوتی ہے اس میں بھی اطاعت پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا اگر کسی کے پاس بہت مال آ جائے تو اس کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو اسراف سے روکے، غلط رستوں پر خرچ کرنے سے روکے، عیش و عشرت پر ہی خرچ کرنے سے روکے. تو خوشحالی کی نعمت میں بھی شکر تبھی ادا ہوتا ہے جب انسان اطاعت پر صبر کرنا جانتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو فزیکل اسٹرینتھ اگر ملی ہے، صحت اچھی ہے، تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اس اچھی صحت کے ساتھ پھر ایسی مستی کرنے لگتا ہے، ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ جب انسان کی صحت اچھی نہیں ہوتی، بیمار ہوتا ہے، تو لازماً اللہ کی طرف پلٹتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی پر کوئی جسمانی تکلیف آئے اور وہ دعا نہ کرے یا اللہ کی طرف راغب نہ ہو یا رجوع نہ کرے. لیکن جب وہ تکلیف ٹل جاتی ہے اور انسان صحت مند انرجیٹک ہو جاتا ہے تو پھر کیا اسی طرح وہ اپنے رب کو پکارتا ہے جو وہ تکلیف میں پکار رہا تھا؟ نہیں، اس طرح نہیں پکارتا. لیکن لما کان فی السراء اللذۃ ومن الضراء الالم اشتہر ذکر الشکر فی السراء، کیونکہ خوشحالی میں لذت ہوتی ہے اور تکلیف میں دکھ ہوتا ہے تو شکر کا ذکر خوشحالی کے ساتھ مشہور ہو گیا. یعنی شکر صرف خوشحالی میں ادا کرتے ہیں. والصبر فی الضراء، اور صبر تکلیف میں. واللہ منعم بہذا کلہ، اور اللہ ہی اس سب کا انعام کرنے والا ہے. وان کان لا یظہر ابتداء لاکثر الناس فان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اگرچہ بندوں کو ابتدا میں وہ ظاہر نہ بھی ہو وہ تکلیف کہ وہ نعمت ہے، تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں آئی ہے اور اس میں کوئی خیر بھی ہو سکتی ہے نہیں. یہاں سے پھر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ناراض ہونے لگتا ہے، شکوے شکایت کرنے لگتا ہے، بے صبری کرنے لگتا ہے، انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے، پریشان رہتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے اور اس میں کوئی فائدہ کیا ہے. لیکن اللہ کو تو پتا ہے، انسان کو نہیں پتا. وَذُنُوبُ الْإِنسَانِ مِن نَفْسِهِ، اور انسان کے گناہ اس کے نفس کی طرف سے. وَمَا هَذَا فَهِيَ مِنْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ نِعْمَةٌ، اور اس کے ساتھ ہی اچھے انجام کے ساتھ بھی نعمت ہے. وَهِيَ نِعْمَةٌ عَلَى غَيْرِهِ كَذَلِكَ، اور وہ اس کے علاوہ دوسرے پر بھی نعمت ہے. لما يحصل بها من الاعتبار، جو بھی اس سے عبرت حاصل کرتا ہے. یعنی ایک بندے پر تو تکلیف آئی، وہ تو اس پہ صبر کر رہا ہے اور اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور شکر کر رہا ہے اور اللہ کی طرف راغب ہے، اور جو اس کو زندگی میں نعمتیں ملی ان کو بھی یاد کر کے وہ شکر کر رہا ہے، اپنے گناہوں کے دھلنے پر شکر ادا کر رہا ہے. تو وہ تو نعمت پا ہی رہا ہے غم کے باوجود. لیکن جو اس کو دیکھنے آتا ہے اس کے لیے بڑا سبق ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نے ایسا مریض کبھی نہیں دیکھا کہ جو اپنی بیماری پر بھی اتنا راضی ہو اللہ سے، اتنی سخت تکلیف میں فلاں، لیکن اس کی زبان پر صرف اللہ کا شکر ہے، تو وہ دوسروں کے لیے سبق یا عبرت بن جاتا ہے. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر رکھ دے، بہت بڑی بھلائی رکھ دے.
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو غم، رنج، دکھ، تکلیف کے موقع پر اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے، اور ان 4 چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. نمبر 1 کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں، نمبر 2 درجے بلند ہو رہے ہیں، نمبر 3 صبر کا اجر مل رہا ہے، اور نمبر 4 کہ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت آئے گی، اور یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے اور اس میں کوئی حکمتیں ہیں. وَلَا يَقْضِ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ، اور نہیں فیصلہ کرتا اللہ کسی مومن کے لیے کوئی فیصلہ مگر یہ کہ وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے. فَإِذَا قَضَى اللَّهُ بِأَن يُحْسِنَ فَهُوَ مِمَّا يَسُرُّهُ، پھر جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا کرے تو وہ اس میں سے جو اس کو خوش کرتا ہے. وَإِذَا قَضَى لَهُ بِسَيِّئَةٍ فَهُوَ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ إِذَا لَمْ يَتُبْ، تو وہ عقوبت کا مستحق ہوتا ہے جب وہ توبہ نہیں کرتا. فَإِن تَابَ أَبْدَلَتْ حَسَنَةً، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس تکلیف کو اچھائی میں بدل دیتا ہے. فَيَشْكُرُ عَلَيْهَا، تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے. وَإِن لَمْ يَتُبْ ابْتُلِيَ بِمَصَائِبٍ تُكَفِّرُهَا، پھر اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ کئی مصائب میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں. فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا، تو پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے. فَيَكُونُ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے. یعنی بندہ مومن کے بارے میں اللہ تعالی کا ہر فیصلہ خیر کا فیصلہ ہے، چاہے وہ فیصلہ ہوا جو اس کو بڑا پسند آیا، جس پہ وہ بڑا خوش ہوا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اس کے بارے میں ایسا فیصلہ کرتا ہے جو اس کو پسند نہیں آتا، لیکن وہ اس کے ان گناہوں کا کفارہ بنتا ہے جن پر اس نے توبہ نہیں کی ہوتی. تو اس پر اس کو اپنے گناہ یاد آ جاتے، پھر انسان توبہ کرنے لگتا ہے. یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو انسان کہتا ہے پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے اور بندے کے سر پہ گناہ کھڑا رہے اور بندہ اس گناہ پہ توبہ بھی نہ کرے، کیونکہ کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کچھ کبیرہ ہوتے ہیں. جو کبیرہ ہوتے ہیں ان میں سے بعض پہ تو کفارہ بھی ہوتا ہے اور اس پر توبہ کرنی پڑتی ہے. ہم کتنے گناہ کبیرہ کر کے ان پہ توبہ بھی نہیں کرتے. کئی دفعہ غیبت کر کے سمجھ ہی نہیں آتی غیبت بھی کی ہے، یا اسی طرح کسی کا مذاق اڑا کے، کسی پہ ہنس کے، کسی کے بارے میں برا گمان کر کے، جب وہی چیز اپنے کو پیش آتی ہے تو پھر ان کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، میں نے کیوں فلاں کے بارے میں ایسا سوچا. تو پھر انسان توبہ کرتا ہے اور توبہ پھر کفارہ ہو جاتے اس کے لیے، اور پھر انسان شکر ادا کرتا ہے اس پر کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے میرا گناہ یاد کرا دیا. پھر اگر پھر بھی توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور امتحان میں ڈالتا ہے اور امتحان میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ وہ امتحان اس کے لیے کفارہ ہو جاتے ہیں. ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، جانے انجانے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. پھر کبھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے، کسی کام میں بلا وجہ تاخیر ہی ہوئے چلے جاتی ہے. کبھی رزق میں کمی ہو جاتی ہے، جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے یا رزق کم کر دیا جاتا ہے. کبھی اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی آ جاتی، کبھی کسی اور چیز کی طرف سے. تو جب انسان کو ایک ایکسیڈنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک جھٹکا لگتا ہے، تو پھر اس کو یاد آتا ہے اوہ میں نے کس کس کے ساتھ زیادتی کر رکھی ہے. پھر اس پر وہ سنبھل جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. پھر بھی اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر اور مشکل آتی ہے اور آتی ہے، حتیٰ کہ انسان توبہ کر لیتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ تکلیف بھی دراصل بندے کے فائدے کے لیے آتی ہے کہ بندہ ہوش میں آ جائے. السلام علیکم سازا. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ساری نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں تو یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے. مطلب بہت بڑی بلیسنگ ہے اگر توبہ کی توفیق مل جائے تو. ورنہ کیا ہوتا ہے، توبہ بھی نہیں بندے کرتے اور مسائل پر مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ مسئلہ اپنی جگہ ہوتا ہے کہ ایک اور آ جاتا ہے اور امید کی کوئی راہ نظر نہیں آتی اور اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی کچھ دن پہلے اپنا ایکسپیرینس ایسے بتاؤں گی کہ جمعے کی نماز میں نے پڑھی اور کبھی کبھی دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے تو میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دیں، اور میں رو بھی رہی تھی.
اور پھر بس کچھ ایسا ہوا کہ پھر میں اوپر گئی ہوں کمرے میں اور نیچے اترتے ہوئے میرا پاؤں سلپ ہوا اور میں سیڑھیوں سے گر گئی. اور اس وقت جو سب سے پہلا میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے میری دعا سن لی آج، کہ میری گناہوں کی مغفرت ایک ذریعہ بن گیا. تو یہ جو خیال اللہ کی طرف سے دل میں یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا، اور اس پہ میں نے بہت شکر ادا کیا الحمدللہ. ایگزیکٹلی یہی بات یہاں کی گئی کہ جب انسان کو پھر وہ احساس ہو جاتا ہے تو پھر انسان اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور یہ خاص شکر ہوتا ہے، یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ انسان تکلیف ہونے پر اللہ سے ناراض نہ ہو بلکہ یہ سمجھے کہ یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہونے کے لیے آئی ہے. Assalamu alaikum. The sister was talking about her falling down. It reminds me of when my mother got sick last year, and she kept asking why this happened. So I kept telling her, say Allah is expiating your sins. Keep making shukr. And I said, imagine all your children are coming one by one to see you. How much of shukr you have to make. So every time she would ask me, because in that state she was not in her senses, I would tell her, say La ilaha illa anta subhanaka, and she would read that bichari, then she would ask again, why? And then I would tell her again, that look at the blessings, because all your children are coming to see you, alhamdulillah. Alhamdulillah. There's a lot of blessings in sicknesses and illnesses, but we don't see it. Yes. We don't see it. Alhamdulillah. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارے کا سارا معاملہ خیر ہی خیر ہے. ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی. ان اصابتہ سراء شکر، جب اس کو خوشحالی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے. فکان خیر لہ، وہ اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے. وان اصابتہ ضراء صبر، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. فکان خیر لہ، تو وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. واللہ عز وجل یحب المحسنین فی عبادۃ اللہ، اور اللہ عز و جل اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے جو محسنین ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے معاملے میں. المحسنین الی عباد اللہ، جو محسن ہوتے ہیں اس کے بندوں کے ساتھ معاملات میں. المحسنین الی انفسہم، محسن ہوتے ہیں اپنی ذات کے معاملے میں. المحسنین فی جمیع اعمالہم، محسن ہوتے ہیں اپنے تمام کاموں میں، احسان کے درجے پہ کام کرتے ہیں. ولمحبتہ لذلک امر بہ فقال، اور اس کی محبت میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، نیکی کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. واللہ عز وجل یعطی علی العمل الحسن الاجر الحسن، اور اللہ عز وجل نیک عمل پر اچھا اجر عطا کرتا ہے. والدار الحسنى، اور اچھا گھر. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھا کیا ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور زیادہ بھی ہے. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون. وَأَحْسَنُ النَّاسِ وَأَسْعَدُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ، اور لوگوں میں سب سے اچھا اور سب سے خوش قسمت اور سب سے افضل هو المؤمن الذي استسلم لربه، وہ ایسا مومن ہے جو اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے یا رب کی بات مانتا ہے. وَأَحْسَنَ عِبَادَتَهُ، اور اس کی عبادت اچھی طرح کرتا ہے. بِاتِّبَاعِ شَرِيعَتِهِ الَّتِي أَرْسَلَ بِهَا رُسُلَهُ، اس کی شریعت کی اتباع کرتے ہوئے جس کے ساتھ اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا. وَأَنزَلَ بِهَا كُتُبَهُ، اور ان کے ساتھ اپنی کتابوں کو نازل کیا. وَجَعَلَهَا طَرِيقًا لِخَوَاصِ خَلْقِهِ وَأَتْبَاعِهِمْ، اور بنایا ان کو ایک راستہ، ایک ذریعہ اس کے خاص بندوں کے لیے اور ان کے پیروکاروں کے لیے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہے.
واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی جو یکسو تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یعنی سب سے اچھا انسان دین کے اعتبار سے کون ہے؟ جو اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے اور احسان کی روش پر ہو اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تو ایسا انسان بھی اللہ کا خاص بندہ ہوگا. ومعیت اللہ بالنصرۃ والتأیید والتمکین مع اہل الایمان والصبر واہل التقوی والاحسان کما قال سبحانہ، اور اللہ کی معیت اور نصرت اور تائید اور تمکین اہل ایمان کے ساتھ ہے اور اہل صبر کے ساتھ ہے اور اہل تقوی اور احسان کے ساتھ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو محسن ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. وقد وعد اللہ کل من احسن فی عبادت اللہ، جو بھی اللہ کی عبادت میں احسان کا درجہ اختیار کرتا ہے اس سے اللہ کا وعدہ ہے. وَأَحْسَنَ إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ بِالثَّوَابِ الْجَزِيلِ، اور جو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کو بہت زیادہ ثواب کا وعدہ ہے. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. بے شک متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور پھلوں میں جو بھی وہ چاہیں گے، جس کی خواہش کریں گے، کھاؤ اور پیو مزے لے کر بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے، بے شک اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. I was reflecting upon this description here, al-muhsinina fil ibadatillah, al-muhsinin ila ibadillah. You know, being a muhsin in so many ways. And I was thinking about Ashab al-Kahf because we're learning about them and how to protect their iman, they did that ihsan on themselves by retreating and withdrawing from that situation, which was a situation of fitna. Sometimes ihsan requires that we move away from a situation in which there is temptation, in which there is long-term harm. So sometimes withdrawal is also, you know, a kind of ihsan, you know, in certain situations. اور اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچانا جو ہے، یہ شرک میں پڑ جاتے تو انجام کیا ہوتا، یہ اپنے اوپر احسان ہے. اب مثلا ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ کس پر احسان ہے؟ استاد پر ہے یا اپنے فیلوز پر ہے یا کسی اور پر ہے؟ کس پر احسان ہے؟ اپنے اوپر احسان ہے. پھر جب اس پر عمل کریں گے تو دوسروں پر بھی احسان ہو جائے گا، اور وہ بھی دراصل اپنے اوپر ہی احسان ہوگا جب کسی کے ساتھ احسان کریں گے. I was just thinking a lot of times you hear this phrase that I ran out of patience, or like people say that, but if you look at this ayah that we just read of Surah Yunus where it says alladhina ahsanu, like it's Allah's promise that He will increase us, not only in reward, like it's kind of left open, it increase us in reward inshallah, but also strengthening our resolve and making us more patient. So we should really believe that promise that Allah will strengthen that quality within us if we continue to do it. Ustadha, these qualities of Muslim that you mentioned, and right before that the example that you gave regarding the advantages of blessings, that it has one direct advantage and there's an indirect advantage. For example, regarding drinking water, when somebody drinks water, he's satiated, there's a direct benefit, but only a muhsin will be able to see the indirect benefit.
So being grateful to the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala is one of the traits of a muhsin, from what has been explained here. Like how we are in this class, we are learning. It is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. We are in the company, in a righteous gathering. But when we ponder over it, what all we are learning, and we thank Allah subhanahu wa ta'ala, we are grateful for this blessing of iman as treasure in learning. That is when the characteristic of a muhsin will apply. وَمَرَاتِبُ الدِّينِ ثَلَاثٌ, اور دین کے مرتبے 3 ہیں. الاسلام والایمان والاحسان, اسلام, ایمان اور احسان. وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ, اور ہر مرتبے کے کچھ ارکان ہیں. والاحسان اعلیٰ, اور احسان ان میں سے سب سے اعلیٰ ہے مرتبے میں. فالاسلام یمثل اعمال الجوارح, اسلام ہمارے ساری جو باڈی پارٹس ہیں ان کے اوپر جو کچھ اللہ کی فرما برداری کے کام ہوتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یعنی ہمارے جسم سے جو اطاعت ہوتی ہے وہ اسلام ہے, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. والایمان یمثل اعمال القلوب, اور ایمان جو ہے وہ دل کے اعمال کو ظاہر کرتا ہے, یا دل کے اعمال کو ریپرزینٹ کرتا ہے. والاحسان اتقان تلک الاعمال, اور احسان ان تمام اعمال کو عمدہ طریقے سے کرنا ہے. وحسن ادائها, اور بہترین طریقے سے ادا کرنا. مع کمال التوجہ بها الی اللہ, اس کے ساتھ ساتھ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہونا. والاحسان فی العبادۃ له مرتبتان, عبادت میں احسان کے 2 مرتبے ہیں. الاولی ان یعبد الانسان ربہ کأنہ یراہ عبادۃ طلب و شوق, کہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے. ایسی عبادت جس میں طلب اور شوق ہو. ورغبہ و محبہ, رغبت بھی ہو محبت بھی ہو. وہذہ اعلی المرتبتین, اور یہ دونوں مرتبوں میں سے سب سے اعلیٰ ہے. والثانیہ, اور دوسرا, اذا لم تعبد اللہ کأنک تراہ فاعبدہ کأنہ هو الذی یراک عبادۃ خائف منہ, جب تم اس طرح عبادت نہ کر سکو کہ گویا تم اس کو دیکھتے ہو, تو پھر اس طرح عبادت کرو گویا کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے, اور یہ عبادت ہے اللہ سے ڈرنے والے کی. ہارب من عذابہ و عقابہ, جو اس کے عذاب اور عقاب سے بھاگ رہا ہو. معظما لہ ولامرہ, جو اس کی اور اس کے حکم کی تعظیم کر رہا ہو. والناس متفاوتون فی ہذہ الرتب, اور انسان ان رتبوں میں, ان مرتبوں میں مختلف درجوں پر ہوتے ہیں. یعنی ہر انسان کا رتبہ اور درجہ فرق ہوتا ہے. ایک پوری صف نماز پڑھ رہی ہے, ہر شخص کی نماز میں احسان کا درجہ فرق ہے. کوئی کہیں کی سوچ رہا ہے, کوئی نماز کی طرف ہی دھیان ہے اس کا, کچھ کبھی باہر کبھی اندر بیک اینڈ فورتھ کر رہا ہے. تو اب ہر ایک کو کون چیک کر رہا ہے, کون اسیس کر رہا ہے کہ کس کا درجہ کیا ہے, صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی جانتا ہے. فالحب للہ یولد الشوق والطلب, اللہ کی محبت انسان میں شوق اور طلب پیدا کر دیتی ہے. والتعظیم یولد الخوف والہرب, اور تعظیم جو ہے وہ انسان کے اندر خوف اور بھاگنا پیدا کرتا ہے. وفی ھذا کمال العبودیۃ للہ, اور اس میں اللہ کی عبادت میں کمال کا مقام ہے. وکمال الحب لہ, اور اس کی محبت مکمل طور پر. وکمال التعظیم لہ, اور اس کی عظمت مکمل طور پر. وھذا ھو الاحسان فی عبادۃ اللہ سبحانہ کما قال سبحانہ, اور یہ احسان کا درجہ ہے اللہ کی عبادت میں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور جو کوئی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہے, تو گویا اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا, یعنی ایسا سہارا اس کو مل گیا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا, اور اللہ ہی کی طرف انجام ہے سارے کاموں کا, سب کا نتیجہ وہی نکلے گا. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, بینما نحن عند رسول اللہ ذات یوم, اس اسنا میں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب, جب ہم پر ایک ایسا شخص آیا جس کے کپڑے بہت سفید تھے. شدید سواد الشعر, جس کے بہت سیاہ کالے بال تھے.
لا یرا علیہ اثر السفر، جس پر سفر کے آثار دکھائی نہ دیتے تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور اس کو ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہ تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اس نے اپنے گھٹنے آپ گھٹنوں کے سامنے رکھ دیے، ووضع کفیہ الی فخذیہ، اور اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پہ رکھی، وقال، اور کہا، یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تم اس کے راستے کی، اس طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہو۔ قال صدقت، وہ کہنے لگا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ قال فعجبنا لہ، راوی کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے اس پر، یسألہ ویصدقہ، کہ وہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، اس نے کہا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجیے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخری دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر۔ قال صدقت، اس شخص نے کہا آپ نے سچ کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر بولا کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو یقیناً وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔ والاحسان درجات، اور احسان کے کئی درجے ہیں۔ والمحسنون درجات، اور محسنین کے بھی بہت سے درجے ہیں۔ افضلهم الانبیاء ثم اتباع الانبیاء، سب سے افضل انبیاء ہیں، پھر انبیاء کے پیروکار ہیں۔ وکان الاغنیاء من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذهبون الى الفقراء لاعطائهم الصدقات والزکات، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو تھے، جو غنی تھے، وہ فقراء کے پاس خود جاتے تھے تاکہ ان کو صدقات اور زکات دے سکیں۔ ولما فقدت الدعوۃ الی اللہ، جب اللہ کی طرف بلانا ختم ہو گیا، قعد الاغنیاء، تو اغنیاء بیٹھ گئے اپنے گھروں میں۔ فجاء الفقراء الی ابواب الاغنیاء، تو فقراء اغنیاء کے دروازوں پر آئے۔ فحدث فی المسلمین 4 آفات، تو مسلمانوں کے اندر 4 آفتیں پیدا ہو گئیں۔ الکبر فی الاغنیاء، اغنیاء میں تکبر پیدا ہو گیا، یعنی جب دعویٰ کا کام رکا، خود جا کے سروس نہیں دی، تو پھر تکبر آ گیا ان میں۔ والذلۃ فی الفقراء، فقراء میں ذلت آ گئی، کو مانگنا شروع ہو گئے۔ وشکوى الخالق الی المخلوق، اور خالق کا شکوہ مخلوق سے کیا جانے لگا۔ وانشغال الخلق بطلب ما تکفل اللہ بہ عن اداء ما امر اللہ بہ، اور مخلوق کا مشغول ہونا ان چیزوں کی طلب میں جن کی کفالت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، ان چیزوں کو چھوڑ کر جن کو ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ یعنی اللہ نے بندوں کو عبادت کا حکم دیا، اس کو چھوڑ کر وہ کیا کرنے لگ گئے؟ دنیا میں مشغول ہو گئے، جس رزق کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا لیا ہوا تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ جو کرسچن مشنریز ہیں، وہ دعویٰ کا کام کرتی ہیں، تو وہ اپنے گھروں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، کیا کرتے ہیں؟ ٹریول آل اوور دا ورلڈ۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف جا کے لیکچر دیتے ہیں یا کچھ اور بھی کرتے ہیں؟ کھلاتے ہیں، پہناتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اسکول بنا کے دیتے ہیں، سڑکیں بنا کے دیتے ہیں، پانی کے کنویں کھود کے دیتے ہیں، بے شمار ان کے کام کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اتنے محسن ہیں یہ ہمارے لیے، تو یہ تو سچے لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں وہ کر دو۔ آج آپ دیکھیں کہ دین کا کام کرتے ہوئے ہمارے اندر احسان کا کون سا درجہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی ادارے کو لیجئے کہ ہم آنے والے طالب علموں کے ساتھ کتنی محبت سے پیش آتے ہیں، کتنے ان کے لیے کیئرنگ ہوتے ہیں۔ صرف وہ نہیں بلکہ کوئی بھی شخص جو ہم سے کوئی سوال کرتا ہے، کچھ پوچھتا ہے، کچھ مانگتا ہے، کوئی چیز چاہتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ایک عام مسلمان کا رویہ اور ایک داعی الی اللہ کا رویہ بالکل فرق ہوتا ہے، بالکل مختلف ہوتا ہے۔
جو دعویٰ کا کام کرتا ہے اس کے اندر احسان کا درجہ تو وہ محسن ہوتا ہے، اس کا اخلاق سب سے اوپر ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کرتا جیسے سامنے والا اس سے کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے. اور جب انسان دعویٰ کا کام چھوڑتا ہے تو پھر وہ بندوں کے برابر آ جاتا ہے، جیسا کوئی مجھ سے کرے گا ویسا ہی میں اس سے کروں گا، کیونکہ اسے اس بات کی تو فکر نہیں ہوتی کہ میں نے اپنا اچھا اخلاق ڈسپلے کرنا ہے، کیونکہ اگر میں بد اخلاق ہوں گا تو لوگ مجھ سے تو بھاگیں گے ہی، دین سے بھاگ جائیں گے، کیونکہ میں دین کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو اس لیے جب مسلمانوں کے اندر دعویٰ کا کام ختم ہو گیا تو یہ 4 چیزیں آ گئی، تکبر بھی آ گیا، ذلت بھی آ گئی، شکوے شکایتیں بھی آ گئیں، اور دنیا کے پیچھے بھی پڑ گئے. وجاءت الذلۃ علی المسلمین فی اکثر بلاد الاسلام، اور مسلمانوں کے اکثر شہروں کے اندر ذلت آ گئی. ووقف اکثر الناس بابواب المخلوقین، اور کھڑے ہو گئے بہت سے لوگ مخلوق کے دروازوں پر، ینشدون العزت، ان سے عزت چاہنے لگے، والغنا، اور مال، عند الذلیل الفقیر، ذلیل و فقیر کے ہاں، یعنی انسان تو سارے ہی محتاج ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ صرف افراد کی حد تک نہیں بلکہ اقوام میں بھی، خود مسلم ممالک کا حال دیکھیں کہ کس طرح وہ قرضوں کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کس طرح وہ بھیک مانگ رہے ہیں. وَتَرَكُوا بَابَ الْغَنِيِّ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے چھوڑ دیا دروازہ اس رب کا جو بے نیاز ہے، بہت تعریف والا ہے. وَالنَّاسُ يَتَفَاوَتُونَ فِي الْأُنْسِ بِاللَّهِ وَالْأُنْسِ بِغَيْرِ اللَّهِ، اور انسانوں کے درجات ہیں کس اعتبار سے؟ اللہ کے ساتھ مانوس ہونے کے اعتبار سے اور غیر اللہ کے ساتھ مانوس ہونے کے اعتبار سے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے انس حاصل کرتے ہیں، بہت ہی اہم نکتہ ہے یہ. کچھ لوگ اللہ سے انس حاصل کرتے ہیں اور کچھ لوگ غیر اللہ سے انس حاصل کرتے ہیں. کچھ لوگ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے سکون پاتے ہیں، اور کچھ لوگ بندوں کو خوش کر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا، اگر ان کے درمیان اللہ کی خاطر کرنا نہ ہو. جب اللہ کی خاطر بندوں کو خوش کرتے ہیں تو وہ پھر ایک اور ہی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. فالمؤمن انسہ باللہ وطاعتہ وامتثال امرہ ولذت مناجاتہ، مومن جو ہوتا ہے اس کا انس اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی اطاعت میں ہوتا ہے، اس کے حکم ماننے میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ سرگوشیاں کرنے کی، مناجات کی لذت میں ہوتا ہے. اس کا دل وہاں جا کے راضی ہوتا ہے جب وہ یہ کام کرتا ہے. فمن وجد انسہ باللہ فی الوحدہ، تو جو تنہائی میں اللہ کے ساتھ انس پاتا ہے، وفقدہ بین الناس، اور لوگوں کے بیچ میں آ کے اسے بھول جاتا ہے، فہو صادق ضعیف، وہ سچا تو ہے مگر کمزور ہے، کمزور مومن ہے. ومن وجدہ بین الناس، جو لوگوں کے درمیان تو انس پاتا ہے، وفقدہ فی الخلوہ، اور تنہائی میں وہ کھو دیتا ہے، فہو معلول، تو وہ بیمار ہے. ومن فقدہ فی الخلوہ وبین الناس فہو میت مطرود، اور جو تنہائی میں مفقود پاتا ہے اور لوگوں کے درمیان بھی اس کو کہیں اللہ سے انس نہیں ملتا تو وہ تو میت ہے، مردہ ہے، دھتکارا ہوا ہے. ومن وجد فی الخلوۃ وبین الناس، تو جو تنہائی میں بھی اللہ سے مانوس ہوتا ہے اور لوگوں کے بیچ میں بھی بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، فہو المحب الصادق القوی فی حالہ، تو ایسا سچا محبت کرنے والا ہے جو اپنے حال میں بڑا ہی مضبوط ہے. یعنی اب ہم سب اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا ہمارا ایمان صرف اس وقت بڑھتا ہے جب ہم کسی ایمانی مجلس میں ہوتے ہیں، کسی مسجد میں، کسی لیکچر میں وغیرہ وغیرہ، یا ہمارا ایمان اکیلے میں بھی اللہ سے باتیں کر کر کے بڑھ رہا ہوتا ہے؟ کیا ہم تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا تنہائی میں بھی ہمارا دل لگتا ہے؟ جیسے کسی نے کہا تھا نا، 3 مواقع پر اپنے دلوں کا جائزہ لو. تو اگر دل کو حاضر نہ پاؤ تو سمجھو کہ تمہارے اندر دل نہیں، پتھر ہے. اور وہ 3 مواقع کون سے؟ سب سے پہلے تنہائی میں. اکیلے جب ہوتے ہو تو دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ انس محسوس ہوتا ہے؟ اللہ سے باتیں کرتے ہو، اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہو، اللہ کی محبت محسوس کرتے ہو؟ نمبر 2، ذکر کی مجلسوں میں دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دل لگتا ہے یا بیزار ہوتا ہے؟ اور نمبر 3، قرآن پڑھتے ہوئے دل لگتا ہے یا صرف اس کو ختم کرنے کی فکر ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح پورا کر لوں بس، کیونکہ آج کا سبق پورا کرنا ہے. تو ہمارے دلوں کا جو حال ہے ہمارا وہی مقام ہے. ہم آخرت میں بڑے درجے چاہتے ہیں تو اس کے لیے دنیا میں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا. وَمَنْ كَانَ فَتْحُهُ فِي الْخَلْوَةِ لَمْ يَكُنْ مَزِيدُهُ إِلَّا مِنْهَا، تو جس کی کامیابی خلوت میں ہو گئی وہ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں چاہتا.
ومن كان فتحه بين الناس بنصحهم وارشادهم كان مزيده معهم. تو جو لوگوں کی نصیحت اور رہنمائی سے ہی اس کا دل کھلتا ہے تو انہی کے پاس اس کے لیے مزید ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.